السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب۔ آج کی خبر زیادہ تر ہم اپنے بر صغیر پہ ہی مرکوز رکھیں گے، زیادہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اور اگر تھوڑا بوڑا ادھر چلے گا تو پھر دیکھیں گے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، وہاں پر بھی جا کے آپ ہمیں کر لیں۔ جناب، ہندوستان نے جو ہے اپنا خصوصی ایلچی اجیت ڈوول جو ہے وہ اس کو رشیا بھیجا ہے، اور وہ اس وقت وہاں پہ رشیا میں موجود ہے۔ اور ایک خبر اور آج آئی ہے، ایک ایٹم بم گرایا ہے انڈیا کی جو کیبنٹ ہے، بھارتی کیبنٹ، کہ 31 اگست کو جو ہے مودی جو ہے کافی عرصے کے بعد جو ہے چائنا کا دورہ کر رہا ہے، اور چائنا کے جو لی شینگ ہیں ان سے ملاقات کر رہا ہے۔ اگر میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نام وغیرہ نہیں آتا، جو چینی صدر ہیں ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، چونکہ کل کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی ہم بہت جلدی پابندیاں لگانے والے ہیں، کچھ ہی گھنٹے رہتے ہیں۔ اب ان گھنٹے ختم ہونے سے پہلے وہ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی سخت قسم کا قدم اٹھا لیں انڈیا والے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے ملاقات کر رہے ہیں، کس سے؟ چائنا سے ملاقات کر رہے ہیں، اور چائنا سے اب ان کی یہ ملاقات ہے تو دیکھیں اس میں یہ کن امور پر بات کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، پاکستان اور ہندوستان کی تو جو لڑائی ہے سو ہے، لیکن چائنا کے ساتھ بھی ان کے بہت سے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ جو وہاں پہ اوپر جو کشمیر کا بارڈر لگتا ہے چائنا کے ساتھ، جس پہ ہندوستان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، چائنا کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چائنا کہتا ہے آپ کو ہر قیمت پہ دینا پڑے گا، وہاں پہ فوجیں چل رہی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یہ ویسے تو وہی بکواس کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، ڈھمکانا کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسی چائنا نے وہاں پہ ڈیم بنانا، برہم پترا پہ ڈیم بنانا شروع کیا ہے، تو ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی، ان کی پھٹ پٹا کے ہاتھ میں آ گئی ہے قمیص۔ یہ جو ہے نا اب بہت ہی چکر میں پڑ گئے کہ ابھی یہ کیا ہوا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب انڈیا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے ہمارے حالات جو ہے وہ صحیح ہو جائیں۔ دیکھیں، میرا جہاں تک خیال ہے، چائنا سیدھی سی بات کرے گا انڈیا کے ساتھ کہ بھئی پہلے تو تم یہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات طے کرو، یہ جو تم نے پانی بند کرا ہے اس کے اوپر سے ہٹو، اپنے آپ کو پیچھے کرو۔ اس کے بعد یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کرو، یہ جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں یہ حل کرو، ٹھیک ہے؟ امیڈیٹلی تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرو، ورنہ اس سے تمہیں بہت وہ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ چائنا جو ہے اس کو کہے گا کہ بھئی تو برکس میں آ جا، اور آج کے بعد امریکن ڈالرز میں ہم نے کام نہیں کرنا۔ امریکن ڈالر اگر ٹوٹ گیا تو سمجھ لیں جو امریکہ کی جو بادشاہت ہے وہ گر جائے گی۔ اچھا، امریکن ڈالر سے جو ہے وہ یورپین ممالک بھی خوش نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یورو ان کی ایک کرنسی ہے، چونکہ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پاؤنڈ جو ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہے، اور پھر اس کے بعد یورو کرنسی آتی ہے، پھر یورو کے بعد ڈالر آتا ہے۔ لیکن ایسی دنیا میں لگا دیا کہ جی کہ ڈالر میں ہی کاروبار ہوگا۔ تو اب جب یہ ختم ہو جائے گا ڈالر کا، جب برکس آ جائے گی یا کوئی اور کرنسی آ جائے گی یا بارٹ سسٹم آ جائے گا، جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ تم ہمیں چاول دو ہم تمہیں کپڑا دیں گے، اس طریقے کا کوئی، اس کو بارٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اگر بارٹ سسٹم آ گیا تو پھر جو ہے معاملات کچھ اور ہوں گے۔ لیکن بہرحال میں ایک بات آپ کو بتا دوں میرے دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں نے آج سے 2-3 دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں، جو آپ کے نیبرز ہوتے ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ ہاں، ہم اپنی عادتیں کچھ تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری کچھ حرکات و سکنات ایسی ہیں جس سے ہمارا پڑوسی تنگ ہے، ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں جس سے اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، یا ہمارا پڑوسی کوئی ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھئی یہ نہ کرو۔ لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کو کہیں جی تو یہاں رکھے گا ہی نہیں۔ ہندوستان کی یہ پالیسی تھی کہ نہیں، ہم نے تو پاکستان کو مٹا دینا ہے، اور تیری ایسی کی تیسی تو پاکستان کو کہاں سے مٹا سکتا ہے؟ مودی، تیری ایسی کی تیسی تو پاکستان کو کہاں مٹا سکتا ہے؟ ابے بھائی، جو چیز بن گئی وجود میں آ گئی، اور جب یہ پاکستان بنا تھا
یہ باہمی صلاح و مشورے، باہمی ایگریمنٹ کے ذریعے بنا تھا. وہاں ہم نے کوئی زبردستی لڑکے چھین کے تھوڑی لیا تھا. ہم نے تو ایک تحریک چلائی تھی، آپ نے دستخط کرے، نہرو نے، گاندھی نے، ولبھ بھائی پٹیل نے. تو پھر اس کے بعد ادھر سے ہماری طرف سے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے، نواب زادہ خان لیاقت علی خان نے، خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرحمن نشتر، ہمارے جو بنگالی لیڈر تھے اس زمانے میں ماشاءاللہ، انہوں نے ان سب نے مل کے دستخط کیے تھے. تب جا کے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. اب تم یہ کہتے ہو کہ جی ہم پاکستان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. تو بھائی ایسے تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ انگریزوں سے پہلے جو ہے ہندوستان پہ جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی تھی، تو یہ تو مسلمانوں کی ریاست ہے، اب ہمیں واپس کرو. ایسی باتیں نہیں ہوتی، وقت اور حالات کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال اب یہ چائنا جا رہے ہیں، 31 اگست کا ٹائم دے دیا ہے انہوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے کتنا زبردست منہ دیتے ہیں. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکیاں لگائی تھی رشیا کو، رشیا نے جوتے کی نوک پہ تمام دھمکیوں کو مار دیا، اور اس نے کہا کہ جی میں اب وہ کام کرنے لگا ہوں جو آپ سوچ. میری تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ایران کے پاس بم نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، لیکن ایران کی انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی کہ بھئی یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے ایٹم بم، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تم جس کے پاس تقریباً 6-7 ہزار ایٹم بم موجود ہے آلریڈی، رشیا، تم اس سے پنگا لے رہے ہو، جا کے اس کو تم دھمکیاں لگا رہے ہو. او بھائی وہ تو کہہ رہا ہے میں تو مروں گا، میں تمہیں بھی لے مروں گا، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو ایسے ایٹم بم ہے کہ اگر ہمارا پورا ملک بھی ختم ہو گیا تو وہ آٹومیٹک وہ خود ہی شروع ہو جائیں گے، وہ جو ایٹم بم ہے مارنا. اب آپ دیکھیں نا، وہ مارے گا تو واشنگٹن، نیو یارک، لاس ویگس، سین فرانسسکو، پتہ نہیں کتنے شہروں کو تباہ کر دے گا. اور ایسی تم رشیا کے شہروں کو تباہ کر دو گے تو وہ پھر ادھر مارے گا یورپ کی طرف، یورپ ان کو ماریں گے. تو میرے خیال میں بیٹھ کر اس بات کی جو یہ مسئلہ ہے اس کا حل نکالنا چاہیے. چونکہ اب وہ زمانہ گیا سیکنڈ ورلڈ وار کا کہ جب کسی کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، صرف امریکہ کے پاس، اور امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرا دیا تو انہوں نے مار دیا. ابھی میں کل سن رہا تھا مشاہد حسین سید کو کہ ان کی کہیں جاپانی سے کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا جی یہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، بڑی بری شے ہے. تو مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی اگر تمہارے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج جاپان اس پوزیشن میں نہیں ہوتا جس پوزیشن میں آپ ہیں. حقیقت بات ہے، اگر جاپان کے پاس ہوتا تو جاپانی تو بڑی دلیر قوم ہے، وہ تو جا کے لڑ رہی تھی. انہوں نے تو پرل ہاربر پہ جو جا کے انہوں نے ہاربر پہ جو ہے اٹیک کر دیا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ گھس رہا، تو بھائی تو پہلے ہی گھس جاتا. ابھی آج ہی کی رپورٹ ہے کہ ایک J-20 طیارہ ایسا گیا جس نے پورے جاپان کا راؤنڈ لگا دیا، لیکن جاپانیوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ چائنیز جہاز جو ہے ہمارا پورا نقشہ کھینچ کے چلا گیا. اب وہ یعنی وہ اتنی 6th جنریشن بتا رہے ہیں اس کو، وہ نظر ہی نہیں آتا، پہاڑوں آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں جا کے کھو جاتا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر پاکستانی پائلٹ جو ہے ابھی سے پریکٹس کر رہا ہے. تو پاکستانی پائلٹوں کو ایکسیس کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے معنی کہ سم تھنگ فشی گوئنگ آن، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. بہرحال چائنا جو ہے وہ پاکستان کی ہر جگہ مدد کر رہا ہے اور ہر جگہ ہیلپ کر رہا ہے. اچھا پاکستان کے حالات تھوڑے سے بگڑ گئے چونکہ پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے. ان کو سوچنا چاہیے، ان کو عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے، اور جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں جن پہ ناجائز مقدمات ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، اور جو کسی واقعی کسی چیز میں ملوث ہیں چلو ان کا تو کیس چلے، الگ بات ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. بہرحال ہم نے تو یہ دیکھا ہے، دیکھیں شروع سے کہ جب ہم بچے تھے تو بھٹو کی حکومت تھی، جب ہم گرو اپ ہو رہے تھے تو بھٹو کی حکومت تھی، تو پھر ایک دم سے بھٹو کی حکومت تحریکیں چلی، نو ستاروں کی تحریک، جس کے اندر ہم خود نعرہ لگاتے تھے کہ گنجے کے سر پہ ہل چلے گا، گنجا سر کے بل چلے گا. یہ نعرے ہم بچے لگاتے تھے. پھر ضیاء کی حکومت آ گئی، پھر چلتی رہی حکومتیں. آج آپ دیکھ لیں
کسی کی بھی حکومت ایک جیسی نہیں رہتی. ضیاء سمجھتا تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے بادشاہ بن گیا، لیکن آخرکار ضیاء بھی نہیں رہا. تو بس یہی میں نے کچھ باتیں کہنی تھیں، اور اللہ کرے کہ انڈیا کی سمجھ میں آ جائے، انڈیا دوستوں کے ساتھ اچھا ہو جائے. لیکن میں ایک بات بتا دوں، یہ بنیا نسل ہے، ان کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے، چونکہ ہم تو ان کے ساتھ کئی سو سالوں سے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے، ہم ہندوستان میں، تو ہم ان کی سائیکی کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ اپنا خون جگر بھی ان کو دے دیں گے نا، یہ پھر بھی آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے. دیکھیں ہم سے کہتے ہیں کہ جی تم گاؤں ماتاؤں کو کاٹتے ہو. ابے بھائی تو گاؤں ماتا کو سپلائی کون کرتا ہے؟ تمہارے ہندو گجر. جب ان کی گائے دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، وہ گاؤں شالہ میں چھوڑنے کے بجائے کہتے ہیں اے سسری کو بیچ دوں تو پیسے آ جائیں گے. تو بھائی تو بات یہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ گائے تمہاری ماں ہے اور تم اس کا موتر بھی پیتے ہو، بہت اچھی بات ہے، خوب پیو. بلکہ اگر آپ کہو تو میں پاکستان سے بھی کچھ موتر بھیج دیا کروں ارینج کرا کے. یہاں برٹن میں بہت گائیں، یہاں پہ ایک مٹھائی والا ہے، وہ بھی جاتا ہے وہاں پہ اپنے اشنان وغیرہ کرنے کے لیے. بہرحال جی چلیں، کوئی بات نہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے، کرم کرے. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور میرے منہ میں خاک اگر کچھ نہیں تو کچھ نہیں. تجھی سے ہیں امیدیں، تجھی سے ہے میرا جہاں، تو ہی ہے میرا وطن، تو ہی ہے میرا پاکستان. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.